إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ذوالحجہ کے انتہائی قیمتی ایام سایہ فگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی خیر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کوتاہی ہے اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کے فضیلت اور ان میں کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے کتاب و سنت نے جو رہنمائی فراہم کی، ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی اور یہ جانا کہ سال کے تمام ایام سے زیادہ افضل اور محبوب ایام یہ 10 دن اللہ کے ہاں ان میں کیا گیا عمل سال کے باقی تمام اعمال پر سبقت لے جاتا ہے، اور اس اعتبار سے انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں بڑی بڑی عبادات جیسے نماز، روزہ اور اس کے ساتھ حج جیسا اسلام کا رکن یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات ادا کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں میں چلتے یہ کلمات اونچی آواز سے کہتے اور لوگ ان کی اس آواز کو سنتے ہوئے ان کے ساتھ تکبیرات کہتے، اور بالخصوص 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات کہنا یہ مسنون عمل ہے، اور کثرت کے ساتھ صحابہ سے یہ آثار منقول ہے۔ اسی ضمن میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک جداگانہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیام یوم عرفہ
انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ مجھے اللہ سے امید دلاتا ہے کہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے. ایک دن کے کچھ حصے، کچھ گھنٹوں کی محنت اور 2 سال کی سیاہ کاریوں کی معافی، اس قدر بڑی آفر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کے سوا گناہوں کی نہ کوئی پکڑ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی بخش سکتا ہے. اس لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے. تو اس جانب توجہ کیجئے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے، اور یہ ایک معلوم اور معروف اختلاف ہے، ہر سال اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ عرفہ کا روزہ ہے یا 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. دونوں جانبین کے دلائل بھی اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ذکر ہو چکے ہیں. میرا ذاتی رجحان اور ہمارے اساتذہ کرام کا دلائل کی بنیاد پر رجحان اس جانب ہے کہ عبادات اوقات کے ساتھ اور تواریخ کے ساتھ مقید ہیں، اور جو جس ملک میں پایا جاتا ہے وہ وہیں کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا. بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 ایام میں پہلے 9 ایام کے روزے رکھنا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی 8 ذی الحجہ کا روزہ پاکستان میں رکھے کہ وہاں سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے اور یوم عرفہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ اگلے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھے تو یہ خیر میں آگے بڑھنے کی بات ہی ہے. اس میں کسی قسم کے بحث مباحثے میں الجھنے کی ضرورت نہیں. اجتہادی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ افضلیت اور غیر افضلیت کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا. کوشش اس جانب ہونی چاہیے کہ انسان عمل کرے. بحث مباحثے میں پڑھ کر عمل سے دور ہو جانا یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے. اس لیے آنے والے جمعۃ المبارک کو پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہوگی. کوشش کریں کہ جو ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزے کا اہتمام ضرور کریں کہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا. ہم آج اپنے اس دن کی ابتدا اس طرح سے کریں گے کہ سب سے پہلے نماز پڑھیں، یعنی نماز عید ادا کریں، اور اس کے بعد واپس پلٹ کر جا کر قربانی کریں. اور جس نے اس طرح سے قربانی کی فقط اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. صحیح بخاری کی یہ روایت، آپ نے فرمایا جو بندہ نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دے تو اس نے تو اپنے لیے گوشت کا جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کیا تو اس نے اپنی
قربانی مکمل کر لی اور مسلمانوں کی سنت پر عمل کیا. تو یہ قربانی کرنا، یہ یوم النحر کو، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو افضل ترین اعمال میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے دن اس کے رستے میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا اور اس سنت کو بجا لانا اور اس کے لیے وسائل کو خرچ کرنا اور ان کے لیے اہتمام کرنا، یہ اللہ رب العزت کے شعائر کی عظمت کرنے کے مترادف. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ شعائر کی عظمت کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے. تو قربانی یہ اللہ رب العزت کے دین کا ایک شعار ہے، اس کی ایک سمبولک اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. سورہ الصافات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے متواتر خواب دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، تو آ کر بیٹے کو بتلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور معلوم ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا. بیٹے کو معلوم ہے باپ نبی ہے، کہا کہ ابا جی جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم کر دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا. ان کو چھری چلانی پڑی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو محفوظ کر کے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں جنت کا ایک مینڈا وہاں بھجوایا جس کی گردن پر وہ چھری چلی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بڑی عظیم ذبح سے فدیے کے طور پر قبول کر لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کے اندر سنت کے طور پر اس کام کو چھوڑ دی. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے لیے اپنی عزیز ترین طویل دعاؤں سے ملنے والی اولاد، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو بھی ذبح کر دینا پڑے، قربان کر دینا پڑے تو اس سے بھی ہچکچانا نہ. اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اس عظیم ترین روایت کو اللہ رب العزت نے امت میں برقرار رکھا. یہ قربانی حقیقت میں مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں. جہاں اللہ کا دین ہم سے قربانی مانگے گا ہم قربانی دینے کے پابند ہیں. جہاں ہمیں اپنے نفس پر چھری چلانی پڑے گی ہم چھری چلانے کے پابند ہیں. جہاں ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا ہم خواہشات چھوڑنے کے پابند ہیں. ہم حدود اور قیود کے پابند ہیں. ہم اس معاشرے کے اندر اس دنیا کی زندگی میں شتر بے مہار نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی میں ہیں، غلامی میں ہیں. وہ ہمارا مولا ہے، آقا ہے. جو اس کا حکم ہوگا اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے.
یہ فلسفہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے سالانہ بنیادوں پر تمام اہل اسلام کے لیے اس کو زندہ رکھا ہے، اور اس کی یاد میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دنیا کے باقی سارے معاملات چلتے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، گھروں کے معاملات چل رہے ہیں، لین دین ہو رہے ہیں، تعیشات پر بھی خرچ ہو رہا ہے، دعوتوں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن عید کے قریب آتے ہی اس کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو فلاں ذمہ داری بھی ہے اور فلاں ذمہ داری بھی، مجھ پر ابھی فلاں معاملے میں جو میں نے پلاٹ خریدا ہے اس کا قرض بھی ہے۔ آئے روز اس قسم کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے لیے ایک پلاٹ خریدا ہے 40 لاکھ روپے کا، اس میں سے ابھی کوئی 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، وہ قرضہ میرے اوپر ہے، کیا مجھے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ساری زندگی کے معاملات اور ہر چیز درست سمت میں چل رہی ہے، وہاں خرچ کرتے یہ نہیں سوچتا کہ مجھ پر 10 لاکھ روپے قرضہ ہے، لیکن جیسے ہی قربانی کی بات آتی ہے یاد آ جاتا ہے کہ مجھ پر تو قربانی ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ پر 10 لاکھ روپے قرضہ۔ خوش دلی کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ، اور اسلام کے اس شعار کو زندہ رکھنے کے جذبے کے ساتھ قربانی کیا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ تو بتلائیے، یہ قربانی واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے قربانی کی، ہمیں صرف اتنا بتا، اس بحث میں مت پڑو کہ واجب ہے یا سنت ہے، اور واجب ہے تو ہم کریں گے، سنت ہے تو ہم چھوڑ سکتے۔ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، اس کام کے کرنے میں ہی خیر ہے اور عافیت ہے۔ اور ہر سال بہت سارے وہ ہمدرد غریبوں کے جو برساتی مینڈکوں کی طرح اگتے ہیں، جن کو غریبوں کا خیال صرف قربانی کے زمانے میں آتا کہ کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے، کسی جگہ واٹر کولر لگا دیتے، خیر کا کوئی اور کام کر دیتے۔ یہ ڈھکوسلے ہیں اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے کے اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مہنگے ترین فون کو خریدتے ہوئے اس شخص کو خیال نہیں آتا کہ اس سے کتنی یتیم بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی۔ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے، اربوں کے بنگلے میں جا کر آرام کرتے، اس کو کسی صورت یہ خیال نہیں آتا تھا کہ کتنی سینکڑوں بچیوں کی اور کتنے غریب بچوں کی اس سے کفالت ہو سکتی تھی اور ان کے لیے تعلیمی ادارے بن سکتے تھے۔ جہاں اللہ کے دین کا کوئی حکم آئے گا، فوری طور پر شیطان آ کر ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا اور اس کو اگلنا شروع کرے۔ اس لیے یہ بات جان لیجئے، 10 ذی الحجہ کو افضل ترین کام یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اب قربانی کے جانور کے حوالے سے اور قربانی کے ادائیگی کے حوالے سے کچھ احکام و مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، کوئی عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں 2 شرطوں کے پورا کیے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، اور دوسری شرط، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا۔ قربانی کے معاملے میں اخلاص بہت زیادہ متاثر ہوتا چلا جا رہا، دیکھا دیکھی بڑھ گئی، جانوروں کی نمائش کرنا، ان کی قیمتیں بتانا اور
ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور اب باضابطہ طور پر مختلف کیٹل فارمز نے اپنے جانوروں کی کیٹ واک شروع کی، ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ کیٹل فارمز کے افتتاح ہو رہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے، اور وہ ایک سنت جس کا فلسفہ ہی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کو نافرمانی کی بھیٹ چڑھا کر اور دکھلاوے اور ریاکاری کے سارے لوازمات پورے کر کے ہم کون سا ثواب حاصل کر رہے؟ قربانی کیجئے، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی کیجئے، لیکن اخلاص متاثر نہ ہونے دیں۔ جانوروں کے فوٹو شوٹس، ویڈیوز، اور پھر ان کی قیمتیں، اور ہر سال کے جانوروں اور پچھلے سالوں کے جانوروں کے ساتھ جوڑ جوڑ کر ان کے کلپس، یہ اخلاص کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو ہر عبادت کی طرح اس عبادت کے لیے بھی اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ قرآن نے اس کے لیے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول قل، آپ کہیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کے رسول آپ کہیے، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اس طرح قربانی کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح اگر کوئی شخص نماز کو ادا کرتے ہوئے ہر زاویے سے ویڈیو بنائے اور اپنی پچھلے سال کی نماز اور اس نماز کے کلپس کو جوڑ جوڑ کر اور اس کی تسبیحات اور اس کے رکوع اور سجود کے اندر پڑھی گئی دعاؤں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے، تو ہر شخص اس بات کو معیوب سمجھے گا۔ بالکل اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو عبادت کا رنگ دیجئے، دنیا داری کا رنگ نہ دیجئے۔ اسی کے ذیل میں قربانی دوسری شرط بھی مانگتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے مطابق کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے جو احکامات دیے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کی کچھ تفصیل جان لیجیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو اس کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں وہ قربانی ان کو کفایت کرتی۔ گھر کا بڑا سربراہ والد اگر قربانی کرے تو یہ قربانی اس کی بیوی، اس کے بچوں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں رہنے والے اگر اس کے بزرگ، اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی کفایت کرتی۔ یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک ہی گھر، ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے گھرانے رہتے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، والد کماتا ہے، اسی طرح آگے اولادیں جوان ہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، وہ بھی کماتے ہیں، ایک ہی گھر کے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ یہ جو علیحدہ سے کمانے والا شادی شدہ ہے، اس کا اپنا ایک گھرانہ ہے، وہ، اس کے بیوی، اس کے بچے، یہ ایک علیحدہ گھرانہ ہے۔ اگر وہ اپنے پاس وسعت پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علیحدہ سے قربانی کرے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بڑے جانوروں کے اندر ایک سے زائد لوگ شریک ہو جائیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، فحضر الاضحیٰ، تو سفر کے دوران ہی عید الاضحیٰ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم میں سے ایک بیل میں 7 لوگ حصے دار بنے اور ایک اونٹ میں 10 لوگ حصے دار بنے۔ اس سے معلوم پڑا کہ بیل اور اونٹ کے اندر ایک سے زائد لوگ شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار بیل کے اندر شریک 7 لوگ اور اونٹ کے اندر شریک 10 لوگ۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کم کی کوئی مقدار نہیں، تعداد نہیں، یعنی 2 لوگ بھی مل کر بیل لے سکتے ہیں اور 2 لوگ بھی مل کر اونٹ لے سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے، کم سے کم کی کوئی تعداد نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ دوندے جانور یا اس سے اوپر کے جو جانور ہے جس کے اس سے زائد دانت ہو اس کی قربانی کی جائے۔ 2 دانت سے کم جانور کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، سوائے دمبے کے، وہ بھی اضطراری کیفیت۔ اور 2 دانت کا معنی کیا ہے کہ جانور کے پہلے جس طرح انسان کے بچے کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں اور پھر پختہ دانت نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح جانور کا بھی بچہ اپنے دودھ کے دانت رکھتا ہے اور اس کے وہ دودھ کے دانت گرتے ہیں اور اس کی جگہ بڑے مضبوط دانت نکلتے ہیں۔ جو جانور اپنے دودھ کے دانت گرا دے اور اس کے مضبوط دانت نکلنا شروع ہو چکے ہوں، ابھی مکمل نہ بھی نکلے ہوں، یہ دوندا جانور، یہ دوندا جانور۔ اور اسی طرح جس کے 4 گر چکے ہوں، وہ 4 نکال چکا ہو، اس کو ہم چوگا کہتے ہیں، اور جو 6 اس طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کم از کم 2 دانت وہ گرا چکا ہو اور پھر وہ دانت نکالنے کی تیاری میں ہو، یہ کم از کم۔ اگر کوئی جانور عمر میں پورا ہے لیکن اس نے دانت نہیں گرائے، مثلا آپ نے ایک جانور اپنے گھر پہ پالا، آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ اس کی عمر مکمل ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بکری نے 2 بچے اکٹھے دیے، ان میں سے ایک بچہ اس نے دانت گرا دیے اور وہ دوندا ہو گیا، اور اس کے ساتھ کہیں پیدا ہونے والا اس نے دانت نہیں گرائے، نہ وہ دوندا ہوا۔ جب تک یہ دوندا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قربانی نہیں لگے گا، خواہ اس کی عمر پوری ہے۔ آپ منڈیوں میں جاتے ہیں، بیوپاری مفتی بنا ہوتا ہے اور آپ اس کے فتوے پہ عمل کر لیتے ہیں، کیا ہے جی؟ پکا کھیرا ہے، عمر کا پورا ہے، ہم نے پتہ کیا ہوا ہے جی اس کی 2 سال عمر پوری ہے، آپ لے جائیں، بے فکر ہو کے لے جائیں۔ یہ جہالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو، اور اگر تمہارے لیے مشقت ہو جائے، یہ استثنائی صورتحال کہ 2 دانت والا میسر نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ نے فرمایا بھیڑ یا دمبے میں سے جو جزع ہے، جزع کہتے ہیں جس کی 6 ماہ سے اوپر عمر ہو گئی، ابھی دوندا نہیں ہوا لیکن 6 ماہ سے اوپر ہو گیا، جسمانی طور پر مضبوط ہے، ایسے جانور کی قربانی کر لو۔ لیکن یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے، اس کے علاوہ بکرے میں، گائے میں، اونٹ میں یہ استثناء حاصل نہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف خصوصی توجہ کریں کہ آپ کسی بھی دکاندار کی یا بیوپاری کی باتوں میں آ کر ایسا جانور نہ خریدیں کہ جس کو ذبح کرنے پر قربانی کا ثواب اور اجر میسر نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جانور کو خریدتے ہوئے کچھ باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو چند عیوب سے مبرہ ہونا لازمی قرار دیا۔ ان میں سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ جانور اندھا نہ ہو،
دونوں آنکھوں سے یا کسی ایک آنکھ سے؟ سامنے نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے یا اس کی آنکھ بند ہے، تو ایسا جانور عیب والا ہے۔ اندھا جانور یا کانا جانور قربانی کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کی کسی بھی ایک ٹانگ میں مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہو۔ تیسرا، وہ بیمار ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہے، اور پھر ایسا بوڑھا یا کمزور جس کے اندر مکھ ہی موجود نہیں، لاغر جانور ہے بالکل، اور اب وہ کسی اور کام کا نہیں، تو مالک سوچتا ہے چلو بھائی اس کو اب قربانی دے دیتے، ساری زندگی اس کو استعمال کر لیا، گائے سے دودھ وغیرہ بچے لے لیے، اب وہ لاغر ہو گئی، بالکل قصائی کو دینے کے قابل ہو گئی، اب سوچتا ہے میں اس کی قربانی کر دیتا۔ ایسا لاغر جانور، یہ اس کے اندر عیب ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں قربانی نہیں لگتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جانور جس کا کان کٹ جائے اور کان کے اندر چیرا ہو یا کان کے اندر کوئی سوراخ موجود ہو، تو ایسا جانور بھی اس کا عیب ہے، یہ قربانی نہیں لگے گا۔ بعض علماء نے سینگ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ بھی عیب والا ہے، اس کو بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرنا، نمبر ایک، قربانی کا جانور دوندا ہو یا اس سے زیادہ دانتوں والا ہو، دوسرا اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بالکل لاغر نہ ہو، اور اسی طرح وہ کان کٹا نہ ہو اور سینگ ٹوٹا نہ ہو، اچھا فربا جس کو آپ اللہ رب العزت کے نام پر قربان کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے فربا، کالی آنکھوں والے، سفید جسم والے خسی مینڈے اللہ رب العزت کے رستے میں قربان کی، موجوعین، صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑے پلے ہوئے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے قریب جب جانور خریدتے تو اس کی اچھی خدمت کرتے، اس کو پالتے کہ اس کا جسم فربا ہو جائے اور وہ اچھا ایک تنومند جانور بن جائے تاکہ وہ اللہ کے رستے میں اس کو قربان کریں تو اچھی قربانی اللہ کے رستے میں پیش کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی اصول اور ضوابط کا خیال کیا جائے۔ نمبر ایک، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ نمبر دو، اپنی چھری کو تیز رکھنا چاہیے، کند چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا یہ اس کو اذیت دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب تم ذبح کرنے لگو تو اس وقت بھی احسان کا معاملہ کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنے لگے اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے جانور کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے اب چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو دو موتیں مارنا چاہتے ہو کہ جانور کو بھی اللہ نے ایک سمجھ دی ہے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اب اس کو لٹا کر انتظار کروانا اور اس کے سامنے چھریاں تیز کرنا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں، اور ہمارے ہاں اس میں بہت کوتاہی، اجتماعی قربانیوں کے نظم میں اس میں بہت کوتاہی۔ جانور کھڑے ہیں، ایک جانور صبح 8 بجے ذبح ہو رہا ہے، ایک کی باری 12-1 بجے آ رہی ہے، اور وہ 12-1 بجے تک اپنے سامنے مختلف جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح محلوں میں گھر کے باہر جانور باندھا ہوا ہے، اب ادھر ادھر جانور ذبح ہو رہے ہیں اور آپ کا جانور باہر کھڑا ہے اور آپ کسائی کے انتظار میں ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک کسائی نہیں آ رہا،
اور کھڑا دیکھ رہا ہے کہ ارد گرد جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرے، اور خواتین بھی اپنا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر سکتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے جانوروں کو خود ذبح کرے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی دوسرا اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کو تکبیر پڑھنی آتی ہو اور وہ کوئی شرکیہ کلمات نہ پڑھے. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی نمازی پرہیزگار اچھا نیک آدمی اس کو ذبح کرے. ایسے لوگ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور ذبح کرتے شرکیہ کلمات بھی کہتے ہیں، وہ آپ کی عبادت کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں. اس لیے قربانی کے دن اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے جانوروں کو خود اللہ کے راستے میں قربان کریں. ایک اور گزارش جو کرنی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اچھا جانور خریدتے ہیں، اس بارے میں اللہ کے راستے میں اچھے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ساری کی ساری بچت آ کر کسائی کے معاملے میں شروع ہو جاتی. کسی کو بھی مارکیٹ سے پکڑ لیں گے جی، چلتا پھرتا ساری زندگی، جس نے کھیرا نہیں کاٹا وہ قیامت وہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ آ کر کسائی بنا. اور ایسے اناڑی قسم کے لوگ ہیں، نہ ان کا اوزار ٹھیک ہے، نہ ان کو جانور کو باندھنا آتا ہے، نہ ذبح کرنا آتا ہے. کتنی مرتبہ دیکھا کہ انتہائی تکلیف کے ساتھ جانور کو ذبح کیا گیا، اور بہت مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ چھری پھیرتے پھیرتے گردن ہی پوری اتارتی. تھوڑا سا اہتمام کریں، اچھا قصاب اس کو مناسب مزدوری کے اوپر ہائر کریں اور اپنے جانور کو اور اپنی قربانی کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے اس مرحلے پر بھی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ یہ خیر کے ساتھ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچے. قربانی کے گوشت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احکامات ملتے. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن سے زائد گوشت کو جمع کرنے سے منع کر دی، اس لیے کہ ایک علاقے کے انتہائی غریب مسلمان مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. آپ نے اس سال صحابہ کرام کو کہا کہ 3 دن سے زائد کا گوشت کوئی اپنے گھر نہ رکھے اور باقی کا ان لوگوں پر صدقہ کر دے. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اب تم کھاؤ بھی، تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ کر کے بھی رکھو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت کو ذخیرہ کیا، اور وہ اس کا مخصوص طریقہ ہوتا، کیونکہ فریزر نہیں ہوتے تھے اس دور میں، تو اس کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھاتے تھے اور وہ کئی عرصہ چلتا تھا. اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گوشت میں سے 6 ماہ تک کھلایا. تو قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، اعزاء اقرباء کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے، اور اگر موجود ہو تو اپنے لیے کچھ مدت تک کے لیے بھی ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن مطلقاً سارا اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لینا اور کسی غریب تک اس کا نہ پہنچنا، یہ ظلم ہے. اس لیے اس جانب توجہ کریں. اور اس میں یہ ایک دوسرے کی طرف ہی گوشت کے پیکٹ بھیجنا، میں نے اس کی طرف بھیجا، اس نے میری طرف بھیجا، محلے میں اس نے میری طرف بھیجا، اس نے میری طرف بھیجا، یہ آپس میں شاپروں کا اور پلیٹوں کا تبادلہ جو ہے اس سے باہر نکلے. جو حقیقی ضرورت مند لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آنے والے ان ایام کے اندر خیر اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قربانی کے حقیقی فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا